ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الرجل لا يشرف على الأمر من التجارة أو الإمارة حتى يرى أنه قد قدر عليه ذكره الله عز وجل من فوق 7 سماوات فيقول اذهب فاصرف عن عبدي هذا الأمر فإني إن أيسره له أدخله جهنم فيجيء الملك فيعوذه فيصرفه عنه فيظل يتظنى بجيرانه إنه سبقني فلان دهاني فلان وما صرفه عنه إلا الله تبارك وتعالى. یہ اس باب کی آخری حدیث ہے جو پچھلے کئی جمعہ سے چلتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قضا پر، فیصلے پر راضی رہنا، اس کا بیان چل رہا ہے کئی جمعوں سے. اس باب کی آخری حدیث ہے. اس کے بارے میں جو کچھ تشریح ہے وہ پہلے عرض کر چکا ہوں. اس حدیث کا اور اس ارشاد کا حاصل بھی وہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے لیے تجارت کا کوئی مقصد ذہن میں رکھتا ہے کہ فلاں سودا ہو جائے، فلاں معاملہ طے پا جائے، فلاں کام مل جائے، یا کوئی منصب، عہدہ کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں منصب پر میں فائز ہو جاؤں، فلاں جگہ کی حاکمیت مجھے مل جائے. اس بات کی تمنا کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ساری کوششیں کر لیں اور محسوس ہوا کہ بس اب میرا مقصد پورا ہونے والا ہے، دیکھتا ہے کہ بس اب میں اس پر قادر ہو گیا، یعنی یہ میرا مقصد پورا ہونے ہی والا ہے، تو اچانک کوئی بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور رکاوٹ پیدا ہونے کے نتیجے میں وہ کام رک جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے فلاں پڑوسی نے میرا کام بگاڑ دیا، فلاں دوست نے میرا کام بگاڑ دیا، فلاں شخص نے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی. حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب معاملہ لب بام پہنچا اور قریب تھا کہ وہ کام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اوپر سے اپنے کسی فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ معاملہ جو اس کا ہونے والا ہے اس کو بگاڑ دو. اور اس لیے بگاڑ دو کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو مجھے اس کے نتیجے میں اس شخص کو جہنم میں داخل کرنا پڑے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو چیز یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سودا ہو جائے، مثلا مال دولت مجھے بہت مل جائے یا فلاں منصب مجھے مل جائے، تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس کو یہ منصب مل گیا تو یہ اس کا غلط استعمال کرے گا، ناجائز استعمال کرے گا، اور اس کے نتیجے میں ایسے گناہوں کا ارتکاب کرے گا کہ ہمیں اس کو جہنم میں داخل کرنا پڑے گا. لہذا اس بندے کو جہنم سے بچاؤ. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ کام ہٹا دو، یہ نہ کرو. وہ اس کو ہٹا دیتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے فلاں شخص نے بیچ میں رکاوٹ ڈالی، حقیقت میں رکاوٹ اللہ جل جلالہ نے ڈالی اور اس کے فائدے کے لیے ڈالی. کیونکہ
یہ مل جاتا، مقصد اس کو حاصل ہو جاتا، تو یہ اپنا ہی کام تمام کرتا، یعنی اپنے ساتھ دشمنی کرتا اور اللہ بچائے جہنم کا مستحق بنتا، اور اس بیچارے کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ یہ ہمارے ہاں اردو میں مثل مشہور ہے کہ اللہ میاں گنجے کو ناخن نہیں دیتا، گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ تو مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کے مناسب چیز عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنی تمنائیں آرزویں مانتا رہتا ہے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کو اگر یہ چیز مل گئی تو گنجے کو اگر ناخن مل گئے تو یہ اپنے سر کا کام تمام کرے گا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی اس کو روک دیتے ہیں۔ تو حاصل یہی ہے کہ چاہے دیکھنے میں کوئی معاملہ اپنی مرضی کے خلاف نظر آ رہا ہو، لیکن آخر میں فیصلہ اسی بات پر چھوڑو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہی حکمت کو، میری حکمت کو ٹھیک جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا حکمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خیر میرے لیے مقدر فرمایا۔ اسی کا نام رضا بالقضاء ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر راضی ہو جانا۔ یہ چیز حاصل ہو جائے ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی صدمہ تو ہوتا ہے آدمی کو اپنی ناواقفیت کی وجہ سے کہ بھئی یہ کام نہ ہوا میرا، لیکن پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی کے معنی بے چینی، بے تابی اور حسرت کہ ہائے یوں ہو جاتا، ہائے یوں ہو جاتا، اور یہ کر لیتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا۔ یہ حسرت، یہ پریشانی، یہ پشیمانی نہیں ہوتی۔ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ صدمہ ہوا اور صدمے کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب صدمہ ہو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صدمے پر بھی اجر، اس ایک تو گناہ سے بچایا، جہنم سے بچایا، اور جو صدمہ دیا اس صدمے کے اوپر تم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوئے، صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا کہ بے حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو گناہ سے الگ بچے اور ثواب الگ ملا۔ نہ کرو یہ کام، نہ کرو، راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، کہہ دو کہ صاحب میں تو نہیں مانتا الحمد باللہ، یا میں تو اس کے اوپر راضی نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں۔ کیا کر لوگے؟ پہرے درویش بر جانے درویش۔ تمہارے ناراض ہونے سے، تمہارے افسوس کرنے سے اور تمہارے رد کرنے سے اللہ کا فیصلہ تو رد نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب چاہو تو اس فیصلے کو اپنے لیے باعث اجر بنا لو، صبر کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، اور چاہو تو اس کو اپنے لیے عذاب کا ذریعہ بنا لو، اعوذ باللہ۔ اسی کو مقصد بھی نہ ملا اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، بے صبری کا اور اللہ کی مشیت پر اعتراض کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرنے کا۔ تو ہمیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بتایا کہ جس سے ثواب بھی ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر بھی حاصل ہو۔ وہ یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، بس۔ تفصیل پیچھے عرض کر چکا ہوں، یہ آخری حدیث تھی اس باب کی۔ آگے دوسرا باب ہے، باب فی خوف اللہ تعالی واجتناب معاصی۔ یہ باب قائم کیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے معصیتوں کو یعنی گناہوں کو چھوڑنا اور اس سے اجتناب کرنا، یہ اس کا عنوان ہے۔ اللہ، سب سے پہلے اس بات کو شروع کیا قرآن کریم کی ایک آیت سے جو سورہ رحمان میں آئی۔ سورہ رحمان میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر سے ڈرے، اس بات کا خوف دل میں رکھے کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ جو شخص
یہ خوف اپنے دل میں رکھتا ہو، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں جو یہ خوف رکھتا ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی بزرگ ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں کسی برائی کا خیال آیا، برائی کا خیال آیا کہ فلاں برائی کر لوں، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا دھیان کر لیا، اللہ تبارک و تعالی کا حکم یاد آ گیا، اور یہ بات یاد آ گئی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، تو یہ یاد کر کے اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا، یہ سوچ کر وہ چھوڑ دیا، تو وہ شخص مراد ہے اس آیت میں کہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا 2 جنتوں کا۔ اور اسی کے آگے پھر مزید تفصیل یہ بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے جو تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اگر تنہائی کے اندر گناہ کرنا چاہے تو بظاہر ظاہری حالات میں کوئی رکاوٹ نہیں، اگر مجمع کے سامنے کرے تو بدنامی کا خوف کہ اس کے سامنے، مجمع کے سامنے کر رہا ہوں تو بدنامی ہوگی، لیکن تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اس وقت خیال آیا ایک گناہ کرنے کا، اور اس خیال کے آنے کے ساتھ طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا گناہ کا، لیکن اس نے یاد کر لیا کہ اگرچہ اس وقت مجھے کوئی انسانوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک دن مجھے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو ترک کر دے، تو یہ ہے جس کے اوپر وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں ایک جگہ بڑا واضح لفظوں میں قرآن کریم میں سورہ نازعات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص سرکشی کرے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے آخرت کے اوپر، تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل میں رکھتا ہو کہ کسی دن مجھے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی خواہش نفس کو کے اوپر عمل کرنے سے باز رہے، فإن الجنة هي المأوى، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت۔ بس یہی ہے تقوی، اسی کا نام تقوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان کر کے آدمی اپنی خواہش کے قوی سے قوی تقاضے کو، مضبوط سے مضبوط تقاضے کو چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے دنیا نہیں دیکھ رہی مگر کوئی دیکھنے والا اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ ہم سب کو عطا فرما دے، تو بس ساری شریعت، ساری طریقت کا حاصل یہ ہے، ساری شریعت، ساری طریقت کا حاصل یہ ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ بھی عجیب استعمال کیا، خاف مقام ربی، یوں نہیں کہا کہ جو خوف کرے جہنم سے، جو خوف کرے عذاب سے، جو خوف کرے آگ سے، نہیں، بلکہ ڈرے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ کیا مانا؟ کہ اس کے دل میں عظمت اللہ جل جلالہ کی اتنی ہو کہ وہ یہ سوچے کہ چاہے عذاب ہو کہ نہ ہو، لیکن میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ کرتوت لے کر کیسے جاؤں اور کیسے کھڑا ہوں۔ جس شخص کے دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے تو چاہے اس کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ مجھے مارے گا یا سزا دے گا، لیکن اس عظمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر کے اس کے سامنے جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کا نام ہے تقویٰ، چاہے وہ مارے کہ نہ مارے،
مجھے جیسے میں پہلے بھی شرط کیا تھا کہ ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، تو وہ ساری عمر کبھی مجھے کم سے کم ایک آدھ مرتبہ کے سوا کبھی مارا نہیں، شاید 1 یا 2 مرتبہ یاد ہے ان کا تماچا کھانا، لیکن عام حالات میں مجھے کم سے کم نہیں مارا، البتہ کبھی کبھی ڈانٹ دیتے تھے، لیکن ان کی شخصیت کا اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی قدم ڈگمگا جاتے تھے کہ یہ کس کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس واسطے حالانکہ پتا تھا کہ نہ ماریں گے، نہ عام حالات میں ڈانٹنے کا بھی حربے ضربے معمول نہیں تھا، لیکن یہ ڈگمگا جاتے تھے قدم کہ یہ کسی کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ دل میں عظمت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے علم میں، ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارا کوئی عمل ایسا آ جائے جو ان کی شان کے، ان کی عظمت کے، ان کے ادب کے منافی، اور یقین تھا کہ اگر آ بھی جاتا تو وہ کوئی سزا نہ دیتے، لیکن عظمت کی وجہ سے وہ زبان بعض اوقات اٹھتی نہیں تھی، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سامنے ان کے آنے میں ایک عظمت اور ایک عظمت کا تقاضا غالب رہتا تھا۔ تو جب ایک مخلوق کے لیے انسان کے دل میں یہ عظمت ہو سکتی ہے تو خالق کائنات جو سب کا خالق، سب کا مالک ہے، اس کے لیے یہ عظمت کیوں نہ ہو کہ آدمی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے سامنے جا کر یہ کرتوت لے کر کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ ہے اما من خاف مقام ربی۔ ارے جہنم اور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، وہ عذاب جو ہے در حقیقت اس لیے ڈرنے کی چیز ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی ناراضی کا مظہر ہے، غضب کا مظہر ہے، اس لیے ڈرنے کی چیز ہے۔ ویسے بھی انسان کے ساتھ انسان کہاں ساتھ سکتا ہے، لیکن اس ڈر کا اصل منشا یہ کہ اللہ میاں ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ اللہ، ایک عربی کا شاعر ایک شعر کہتا ہے، عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ لا تسقنی ماء الحیات بذلۃ، لا تسقنی ماء الحیات بذلۃ بل فسقنی بالذل کا اصل حنظلی، کہ مجھے آب حیات بھی ذلیل کر کے مت پلا، اگر آب حیات بھی پلانا ہے تو ذلیل کر کے مت پلا، یعنی ذلیل ہو کر اور ذلت اٹھا کر میں آب حیات پینے کے لیے بھی تیار نہیں، بل فسقنی بالعز کا اصل حنظلی، لیکن اگر حنظل کا یعنی کڑوا گھونٹ وہ مجھے پلا دے مگر عزت کے ساتھ پلا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے اور اللہ کی ناراضی سے بچ جائے، کیونکہ ناراضی کا مظہر ہے جہنم اور اس کا عذاب، اس وقت اسے ڈرتے۔ تو اصل ڈرنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خفا ہو جانا اپنے بندے سے، یہ ہے ڈرنے کی چیز، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ اس شخص کے لیے فرمایا کہ جو آدمی خلوت میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر سے ڈرے اور اس کی وجہ سے گناہ سے رک جائے۔ اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قصہ لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت کیا کرتے تھے رات کو لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے کہ کون کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے۔ عجیب اللہ نے مقام بنایا تھا ان کا، آدھے سے زیادہ دنیا کے حکمران اور رات کو گشت کر رہے ہیں، گھروں میں جا جا کر حالات معلوم کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا تھا کہ فلاں بیچارہ مثلا فقر و فاقے کی حالت میں، اس کو جا کے اس کی مدد کر دی،
کسی کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ کسی اور مصیبت کا شکار ہے، اس کو دور کر دیا. کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی کو ٹوک دیا، اصلاح کر دی. تو ایک دن فجر سے پہلے تہجد کے وقت نماز پڑھ کے نکلے مدینہ منورہ کی گلیوں میں، تو دیکھا کہ ایک گھر سے دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی. تو دیکھا ایک عورت ہے وہ بڑی عمر کی، بوڑھی سی اس کی آواز تھی، اور ایک جو ہے وہ نوجوان سی تھی، اس کی آواز تھی. بوڑھی عورت کہہ رہی تھی اس نوجوان عورت سے جو اس کی بیٹی تھی کہ بیٹی یہ تم نے جو دودھ نکالا ہے بکری کا، یا اس کا یعنی بکری تھی یا گائے تھی، اس کا اونٹ یا دودھ جو تم نے نکالا ہے، تو اس میں ایسا کرو پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور پھر اس کو فروخت کرنا. تو بیٹی نے کہا کہ اما جان، امیر المومنین یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نکالا ہے کہ کوئی بھی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے، تو اس واسطے ہمیں پانی نہیں ملانا چاہیے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی امیر المومنین یہاں کہاں بیٹھا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے کہ پانی ملائے گی تو وہ تجھے دیکھ لے گا، وہ تو اپنے گھر میں کہیں ہوں گے اور اندھیرا ہے رات کا اور کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، ملا دے پانی، ان کو کہاں پتہ چلے گا. تو بیٹی نے جواب میں کہا کہ اما جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المومنین کا حاکم دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس واسطے میں یہ کام نہیں کروں. فاروق اعظم سن رہے ہیں باہر کھڑے ہوئے یہ ساری گفتگو. وہ ماں کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین کہاں یہاں بیٹھا ہوگا، معلوم ہو کہ بیٹھا ہے. صبح کو گھر واپس پہنچ کر معلومات کرائی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ یہ کون خاتون ہے اور اس کی کون بیٹی ہے. معلومات کرا کے اپنے بیٹے کا پیغام رشتے کا بھیجا اس لڑکی سے جس نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا. اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا اور اس سے پھر بالآخر شادی کرائی اپنے صاحبزادے کی. اور وہ جو شادی کرائی، اس شادی کرانے کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی تو ان دونوں کے جو پوتے ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے رحمہ اللہ تعالی. یعنی وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، اس کا نواسا جو حضرت عمر کی کے صاحبزادے سے نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوا وہ تھے عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں رحمہ اللہ تعالی. تو یہ بات جو اس لڑکی کے دل میں پیدا ہوئی کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کوئی آدمی موجود نہیں بظاہر، لیکن اس کے دل میں یہ بات سما گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ. اسی کا نام ہے تقویٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ کرتے ہیں. یہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں سفر میں کہیں اور جاتے راستے میں جو زاد راہ ساتھ لے گئے تھے وہ ختم ہو گیا. تو دیکھا کہ ایک جگہ بکریوں کا گلہ چل رہا ہے. تو بکریوں کے وہاں پر اہل عرب کا رواج تھا کہ ایک رواج یہ تھا کہ وہاں زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو مسافروں کو لوگ دودھ ویسے ہی پیش کر دیا کرتے تھے، ایسی اعزازی طور پر، مہمان نوازی کے طور پر. تو بکریوں کا گلہ چل رہا تھا، حضرت عمر نے سوچا کہ بھائی اس سے جا کر مانگ لوں دودھ. تو چرواہا چرا رہا تھا، اس سے جا کے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تمہارے پاس بکری ہے، یہ دودھ اس میں سے مجھے دے دو تھوڑا سا تو میں پی لوں. تو چرواہے نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ دودھ تو میں آپ کو دے دیتا، آپ مسافر ہیں، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں، یہ میں کسی اور لوگ آدمیوں کی بکریاں لے کر آیا ہوں اور ان کو چرانے کی خدمت میرے سپرد ہے، تو میری نہیں ہے، امانت ہے میرے پاس. تو اس واسطے میں دودھ کا بھی مالک نہیں
تو اس واسطے میں دودھ آپ کو دے نہیں سکتا، میں شرعی اعتبار سے میرے لیے جائز نہیں کہ میں دودھ دوں آپ کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اور امتحان لیا کرتے تھے لوگوں کا اس طرح، کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں ایک بڑے فائدے کی بات بتاتا ہوں، تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، وہ یہ کہ ایسا کرو کہ یہ تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں تو ایک بکری مجھے بیچ دو، مجھ سے پیسے لے لو، اور تمہارا فائدہ یہ کہ تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے، میرا فائدہ یہ کہ بکری مجھے مل جائے گی، راستے بھر اس سے دودھ پیتا رہوں گا۔ اور رہا یہ کہ مالک، پر بھائی مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو لے گیا تھا چرانے، بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا تو بکریاں کھاتے ہی رہتے ہیں، تو اس واسطے کوئی ایسی بعید بات بھی نہیں ہوگی، تو تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، پیسے تمہیں مل گئے، اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ مجھے بکری مل گئی، اور مالک بھی راضی ہو جائے گا جب تم کہو گے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سنتے ہی چرواہے نے کہا کہ یا ہاذا، ارے آدمی یہ کیا مجھے سبق پڑھا رہے ہو؟ فأین اللہ، اگر میں یہ کام کروں تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ چھوٹتے جو لفظ زبان پر آیا وہ فأین اللہ، اللہ کہاں گیا؟ تو فاروق اعظم علیہ السلام نے تو کہا ہی تھا اس کا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں یہ جواب میں کیا کہتا ہے۔ جب جواب ملا تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس روئے زمین کے اوپر موجود ہے، کوئی ظالم کسی شخص کے ساتھ ظلم کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوگا، اس واسطے کہ دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے موجود جب تک، تو پھر کوئی دنیا میں جرائم چل نہیں سکیں گے، مظالم چل نہیں سکیں گے۔ یہ ہے تقویٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اب کون تھا جو اس کو روک رہا ہے چرواہے کو؟ چرواہا جو ہے وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کو اگر ایک بکری کے پیسے مل جائے تو اس کے لیے بہت بڑا دنیاوی مفاد کا راستہ ہے، لیکن جس نے اس کو روکا یہ کام کرنے سے وہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس۔ اما من خاف مقام ربہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک، یہی در حقیقت ساری کائنات تھی، ذرا سمجھ لو، یہی کائنات تھی جو پیدا کی تھی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں، جس نے جرائم کا بیج مار دیا، جس نے بدعنوانیوں کا خاتمہ کر دیا، جس نے کے سامنے کسی دن کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے کہ فالو فیل کا۔ اور خوب یاد رکھو، جب تک یہ احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا دنیا سے جرائم مٹ نہیں سکتے، بدعنوانیاں ختم نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی پولیس بٹھا لو، چاہے کتنے محکمے بنا لو، چاہے کتنے انتظامات کو چوکس کر لو، لیکن یہ ساری پولیس اور محکمے اور جتنے بھی ادارے ہیں یہ دن کی زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی میں، شہر کی آبادی میں انسان کو گناہ سے روک دیں گے، لیکن رات کی تاریکی میں، جنگل کی تنہائی میں، وہاں جرائم کو روکنے والا سوائے اللہ کے خوف کے جو انسان کے دل میں ہو اور کوئی چیز نہیں۔ اور جب یہ خوف اللہ بتائے، یہ خوف اٹھ جائے تو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ پولیس کے اوپر معلوم ہوا کہ صاحب پہلے پولیس بنائی، اب پولیس کا احتساب کے لیے دوسرا محکمہ بنائے، معلوم ہوا کہ صاحب پولیس کرپشن کر رہی ہے تو اس کے اوپر احتساب کرنے کے لیے دوسرا محکمہ بنا دو، اب اس کا کون احتساب کرے، اس کو پھر تیسرا بناؤ، پھر اس کا کون کرے تو چوتھا بناؤ۔ ایک غیر متناہی سلسلہ ہے۔ قانون بناؤ، اور قانون کا حال یہ کہ دو پیسے میں بک رہا ہے بازار کے اندر، اس طرح بک رہا ہے کہ باقاعدہ مول بھاؤ کے ذریعے سودے ہو رہے ہیں قانون کے۔ عدالتیں اپنی جگہ بیٹھی ہیں، پولیس اپنی جگہ موجود ہے، باقاعدہ ایک محکمہ قائم ہے مدتوں سے ہمارے یہاں اینٹی کرپشن کا، محکمہ انسداد رشوت ستانی، سمجھا؟ محکمہ انسداد رشوت ستانی کا ایک محکمہ قائم ہے، اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو ایک دن میں گزرا دیکھا تو وہاں اس کے دفتر کے اوپر کلی چونا ہو رہا تھا، تو مجھے ہنسی آئی کہ اس کے دفتر کے اوپر کلی چونا ہو رہا ہے، محکمہ انسداد رشوت ستانی، اور رشوت کا حال یہ ہے کہ دن رات اس کے ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ خود محکمہ انسداد رشوت ستانی جو اسی کام کے لیے گیا تھا تو
اس کا حال یہ ہے کہ خود وہ رشوت ستانی میں مبتلا، اس کے اوپر اور بناؤ. کہاں تک محکمے قائم کرتے جاؤ گے، کہاں تک ادارے قائم کرتے جاؤ گے؟ لیکن ہر ایک جرم کا، ہر ایک تدبیر کا ایک توڑ موجود ہے، ہر ایک تدبیر کا توڑ موجود ہے. کوئی دنیا میں آج تک ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا کہ وہ جرائم کا بالکل خاتمہ کر دے. جتنی تدبیریں ایجاد کرو گے، معلوم ہے صاحب گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، لوگوں نے کہا کہ بھائی چور سوئچ لگا لو گاڑی میں. جی اب وہ معلوم ہوا کہ چور سوئچ کا بھی علاج تجویز کر لیا. اس نے کہا اول تو کہیں اس کا کہیں گرفتار کاٹ دیا، اور دوسرا طریقہ واردات اختیار کیا کہ اسی کو پھر بٹھایا کہ تو چلا ایک میل تک، اور چلا کے پھر چھوڑیں گے. تو کتنی تدبیریں کرتے رہو، لیکن جرائم ختم نہیں ہو رہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ ظاہری کھلونے ہیں. بغیر اللہ کا خوف دل میں پیدا کیے ہوئے، بغیر آخرت کی فکر دل میں پیدا کیے ہوئے نہ جرائم مٹ سکتے ہیں، نہ بدعنوانیاں رفع ہو سکتی، نہ ظلم دور ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو صرف ایک راستے سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا مدینہ طیبہ کے اندر اور اپنے صحابہ کرام کے درمیان. یا کہ اول تو جرم سرزد نہیں ہوتا، اگر ہو گیا تو بے چین پھر رہا ہے آدمی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور جب تک اپنے اوپر سزا جاری نہ کرا لے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر گڑ گڑا نہ لے اور رو رو کر معافی اور توبہ نہ کر لے، اس وقت تک چین نہیں آ رہا. آ کے خود سزائیں جاری کرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کسی طریقے سے پاک کر دیجیے اس گناہ سے. جب تک یہ خدا کا خوف، آخرت کی فکر دل میں پیدا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہو، جرائم مٹ نہیں سکتے، جو چاہو کرتے رہو. آج جو ہمارے ہاں جو چیز مٹ گئی ہے وہ در حقیقت کمی آدمیوں کی نہیں، اداروں کی نہیں. اللہ میں اتفاق سے عدالت سے بھی میرا تعلق ہے مدتوں سے. تو جب میں نیا عدالت میں گیا، 2-3 سال ہو گئے، تو 3 سال تک یہ عالم گزرا کہ قاعدے کے روح سے جتنے چوری ڈاکے کے مقدمات ہیں ان کی آخری اپیل ہماری عدالت میں آنی چاہیے. چوری ڈاکے کی 3 سال تک کوئی چوری کا ڈاکے کا مقدمہ ہی نہیں آتا، کوئی آتا ہی نہیں. تو میں حیران، اعداد و شمار اکٹھا کرا بھی کتنے مقدمے ہمارے ہاں عدالت میں چوری ڈاکے کے پڑے ہیں. تو معلوم ہوا کہ 3 سال کے اندر 3 یا 4 مقدمے چوری ڈاکے کے تھے. تو میں نے کہا اگر کوئی آدمی یہ اعداد و شمار دیکھے کہ بھائی اس ملک کے اندر سپریم کورٹ میں چوری اور ڈاکے کے مقدمے کچھ 3 سال میں 3-4 مقدمے آئے ہیں، 5 مقدمے آئے ہیں، تو سمجھے بھائی یہ تو فرشتوں کی بستی ہے، امن و امان کا دورہ ہے. اور اگر اخبار پڑھے تو روز صرف اخبار پڑھ لینے سے 20 اور بلکہ 50 چوری اور ڈاکے کے کیس روزانہ ہو رہے ہیں. عجیب حیرانی. معلوم ہوا کہ مقدمے جو وہ سب ہوتے ہیں لیکن نیچے سب معاملات طے ہو جاتے ہیں اور مقدمہ اوپر پہنچتا ہی جاتا ہی نہیں. خیر 3 سال کے بعد شاید پہلا مقدمہ جو میرے پاس آیا چوری کا تو وہ سن لی. ڈاکے کا وہ مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص بیچارہ کوئی کویت میں نوکری کرتا تھا، وہاں سے اپنے پاکستان آیا اپنے گھر اور یہاں ایئرپورٹ کے اوپر اترا، سامان لے کر ٹیکسی میں سوار ہو کے اپنے گھر جا رہا تھا. تو جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بہادر آباد کا جو چورنگی ہے وہاں پر پہنچا. تو وہاں پہلے تو بہت نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے. گھڑ سوار پولیس والے ہوا کرتے تھے، گھوڑے کے اوپر پہرے دیا کرتے. تو وہاں گھڑ سوار پولیس کا دستہ جا رہا تھا، 3-4 پولیس والے تھے گھوڑے پر سوار. رات کو 3 بجے کا وقت، وہ ٹیکسی جا رہی تھی تو اس گھڑ سوار دستے نے اس کو روک لیا، ٹیکسی والے کو. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا بھائی ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، کویت سے آیا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں. تو پہلے ایسی کچھ پوچھ گچھ کی کہ بھائی تم کیا سامان ساتھ لے کر آئے ہو وہاں سے؟ اس نے جو سامان جو کچھ لائے تھے وہ کسٹم والے نے کر لیا، تمہارے سے کیا تعلق؟
آخر کار جب کوئی سوال جواب کے نتیجے میں آخر میں انہی پولیس والوں میں سے ایک نے بندوق تان لی اور کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب حوالے کر. تو بندوق تان کر اور وہ سارا کچھ نکلوا لیا. یہ مقدمہ تھا. یعنی وہ جو چوری ڈاکے سے حفاظت کے لیے جو کشت کر رہے ہیں وہ بندوق تان کر اور دوسروں سے نکلوا رہے ہیں. یہ پہلا مقدمہ تھا. مجھے اس لیے یاد ہے سب سے پہلے یہ آیا تھا. تو یہ صورتحال کہ جو قانون کے محافظ، جو امن و امان کے محافظ، وہ خود امن و امان کے اندر خلل ڈالنے اور امن و امان کو غارت کرنے کے لیے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس کی وجہ سوائے اس کے کتنا ہی فلسفی اس کے اوپر غور کر لیں، فلسفے جو کچھ ہے بخار لیں، لیکن در حقیقت اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دل سے خدا کا خوف مٹ گیا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس مٹ گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کی فکر باقی نہیں رہی. آدمی یہ بھول گیا کہ کسی دن مجھے مرنا بھی ہے. انسان یہ فراموش کر گیا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی ہے. اس کے نتیجے میں یہ ساری بد امنی اور قتل و غارت گری جو ہمارے اوپر مسلط ہے، دراصل اس عذاب کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس مل گیا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ احساس ایک دم سے نہیں مٹا کرتا، ایک دم سے نہیں مٹا کرتا، یہ دھیرے دھیرے مٹتا ہے. اور کیسے مٹتا ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شیطان جو ہے نا وہ انسان کو اس راستے پر لانے کے لیے تدبیر یہ کرتا ہے کہ ایک دم سے کسی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا. ایک دم سے ایک آدمی کو یہ کہے کہ جا بھائی ڈاکہ ڈال، تو وہ فوراً انکار کرے نا بھائی ڈاکہ تو بہت خراب چیز ہے، وہ اس سے رک جائے گا. نہیں، پہلے اس کو لائے گا رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف کہ بھائی یہ کر لو چھوٹا سا، یہ نگاہ غلط جگہ پر ڈال لو، اس میں ذرا مزہ آئے گا. تو اس کے اوپر چھوٹے گناہ پر آمادہ کر دیا. جب ایک چھوٹا گناہ رفتہ رفتہ کر کے آدمی اس کا عادی بن گیا تو شیطان کہے گا کہ دیکھ تو نے فلاں گناہ تو کر لیا تھا، اس وقت تو تجھے خیال آیا نہیں کہ اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو جب اس وقت خیال نہیں آیا تو چلیے دوسرا بھی کر لے. اب دوسرا بھی کر لیا اور اس کے بعد پھر اور آگے بڑھا، اس سے ذرا اور آگے کا گناہ اس کے دل میں ڈال دیا کہ جب تو یہ سب کچھ کرتا رہا تو یہ ٹی وی کر لے تو کیا حرج ہے. ہوتے 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 وہ رفتہ رفتہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں پر، جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے. دیکھو یہ آج ہو رہا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے، نوجوان لڑکے ہاتھ میں پستول لیے پھر رہے ہیں اور پستول دکھا کر اور کسی سے بال چھین لیا، کسی کی جان لے لی، کسی کا آبرو لوٹ لی. یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں یہ لڑکے پہلے کرتے تھے نہیں، لیکن ہوا کیا کہ لڑکوں کو یہ کہا گیا سب سے پہلے کہ ٹی وی دیکھو ہے جی، اور ٹی وی ساری دنیا دیکھ رہی، تم بھی دیکھو، فلمیں دیکھو، اور اس کے اندر اس گناہ کی طرف آمادہ کیا. گناہ کی طرف ٹی وی دیکھ کر اس میں فلمیں دیکھی اور فلمیں دیکھنے کے نتیجے میں اس کے اثرات ذہن کے اوپر ایک مرتبہ مرتب ہو گئے. جب ایک حوصلہ کھل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ختم کر کے میں یہ فلمیں دیکھ رہا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر یہ کام کر رہا ہوں، تو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. اسے کہ بھائی جو فلم میں تم نے فلاں تماشا دیکھا تھا تو خود بھی تو کر کے دیکھو. اور وہ خود بھی کرنے کی ایک تحریک دل میں پیدا کرتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو بڑا گناہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے رفتہ رفتہ چھوٹے گناہوں. پہلے چھوٹے گناہوں پر جرأت پیدا کی جاتی ہے شیطان کی طرف سے اور پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑے گناہوں کی طرف آمادہ کر دیا جاتا ہے. تو جتنے لڑکے آج ہاتھ میں ہتھیار لیے پھر رہے ہیں اور ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا یہ خیال ہو گیا کہ ساری زندگی ہمیں دنیا میں رہنا ہے، کبھی اس دنیا سے جانا نہیں ہے، وہ اس واسطے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے عادی بن گئے اور عادی بن جانے کے نتیجے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس مٹ گیا. اب بڑے سے بڑے گناہ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا. اب میدان چوپٹ کھلا ہے، جو چاہو کرا لو.
تو اس واسطے یہ جو اللہ کے خوف کے مٹنے کی بات ہے، یاد رکھو ہمیشہ چھوٹے گناہوں سے شروع ہوتی ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور شعر ہے کہ الشر یبدأہ فی الاصل اصغرہ، کہ بڑا گناہ یا بڑی برائی کی ابتدا ہمیشہ چھوٹی برائی سے ہوتی ہے۔ شرارے ببد مایہ کارزار، ذرا سی چنگاری سے آگ بھڑکتی ہے۔ تو کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار مت کرو کہ یہ چھوٹا سا گناہ چلو کر بیٹھو، اس واسطے کہ یہ تو دانا ہے شیطان کا، یہ اس سے دانا ڈالا ہے اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنا کنٹرول تمہارے اوپر حاصل کرنے کے لیے، اور تمہیں اپنے قابو کرنے کے لیے، اور تمہارے دل سے اللہ کا خوف مٹانے کے لیے، آخرت کی فکر مٹانے کے لیے یہ گناہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ نہ سوچو کہ بھائی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، نہیں، کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس پیدا کر کے اس کو چھوڑو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ بڑے اشتیاق سے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ فلاں گناہ جو ہے یہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ اور پوچھنے کا منشا مطلب یہ ہوا کہ اگر صغیرہ ہے تو چلو کر لیں، اور کبیرہ ہے تو ذرا کچھ تھوڑا سا ڈر لگے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کی، جیسے ایک چنگاری اور ایک شعلہ۔ تو کبھی کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ایک چنگاری چھوٹی سی لے کر اور اپنے صندوق میں رکھ لے، تو وہ چھوٹی سی چنگاری ہے تو صندوق میں رکھ لے، کبھی رکھے گا؟ اس واسطے کہ وہ ہے تو چھوٹی سی چنگاری، لیکن صندوق میں رکھے گا تو وہ آگ بن جائے گی۔ وہ نہ صرف یہ کہ خود آگ بنے گی بلکہ تمہارے صندوق کو بھی جلائے گی، اور کیا بعید کہ پورے گھر کو جلا دے۔ شرارے ببد مایا کارزار، یہی حال گناہ کا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب وہ گناہ ہے تو وہ آگ کی چنگاری ہے، اور اگر تم اس کو اپنے اختیار سے، اپنے قصد سے اختیار کرو گے تو وہ کچھ بعید نہیں کہ تمہاری ساری زندگی کی پونجی خاکستر کر دے۔ اس واسطے کو بڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو چھوٹے بڑے کی فکر چھوڑو، گناہ ہے کہ نہیں، ناجائز ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ نہیں۔ جب پتہ چل جائے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو اب اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل میں پیدا کرو کہ جب یہ کام کر کے میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، کیسے جاؤں، یا یہ حالت لے کر، اور اس کو چھوڑو۔ تو واحد طریقہ اس آیت کے مصداق بننے کا یہ ہے کہ انسان جب بھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو وہ اللہ جل جلالہ کے سامنے موجود ہونے کا دل میں دھیان کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا ہے، اور یہ دھیان کر کے پھر اس سے اپنے آپ کو روکے۔ اللہ، ہمارے حضرت فرمایا تھا، ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ کے درجات پہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان کرنا چاہے تو بسا اوقات دھیان بنتا بھی نہیں، کیونکہ اللہ میاں کو کبھی دیکھا تو ہے نہیں۔ دھیان اس چیز کا ہوتا ہے جس کو آدمی نے دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو ہے نہیں، اس واسطے دھیان باندھنے میں کیا ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز کا ذرا دھیان کر لیا کرو جب کبھی گناہ کا داعیہ دل میں پیدا، کیا کہ جو کچھ بھی کروں گا یہ تو پتا ہے کہ نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر یہ کام کرتے وقت جو میں اب کرنے کی فکر کر رہا ہوں جو گناہ کا کام ہے، اس وقت میرا باپ مجھے دیکھ لے، میری اولاد مجھے دیکھ لے، میرے استاد مجھے دیکھ لے، میرے شاگرد مجھے دیکھ لیں، میرے ملنے جلنے والے مجھے دیکھ لیں، تو کیا کروں گا یہ کام؟ ذرا سوچو، نگاہ کو غلط جگہ ڈالنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ذرا سوچو کہ اگر اس وقت تمہیں تمہارا شیخ دیکھ رہا ہو، تمہارا باپ دیکھ رہا ہو، ارے باپ کو چھوڑو اولاد دیکھ رہی ہو، اور اس حالت میں تم کو اگر تمہارے چھوٹے دیکھ رہے ہوں تو کیا پھر بھی آنکھ اٹھاؤ گے اس غلط جگہ کی طرف؟ نہیں،
اس واسطے کہ یہ خوف ہے کہ ان لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو یہ مجھے برا سمجھیں گے اس حالت میں اگر دیکھ لیں. تو جب ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے اس دائیں پر قابو پا لیتے ہو اور نگاہ کو روک لیتے ہو تو یہ سوچو کہ ان سب کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی مالک الملک مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس تصور سے کم از کم کچھ دل میں ایک بریک لگے گا انشاءاللہ تعالی. اور شروع میں جب آدمی گناہ کا عادی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے, تو شروع میں گناہ سے بچنے میں دقت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے اور آسان نہیں ہوتا شروع میں, لیکن اس کا علاج ہی یہ ہے کہ زبردستی اپنے آپ کو روکے, زبردستی اپنے آپ کو اس سے بچائے اور اس خواہش کو کچلے, اللہ کے لیے کچلے. جب اس خواہش کو اللہ کے لیے کچلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے, ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ سارے گناہوں کی لذت اس کے آگے ہے. تجربہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر ایمان کی حلاوت عطا فرماتے. وہ حلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے جو گناہ سے بچنے کی حلاوت, اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو کچلنے کی حلاوت, اللہ کے لیے اپنے نفس کے دائیوں کو مٹانے کی حلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. تو سارے گناہوں کی لذت ہے اس کے آگے. ارے گناہوں کی لذت تو ایسی ہے جیسے حضرت فرماتے تھے, حضرت حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کسی خارش زدہ کو خارش اٹھے تو خارش ہو رہی ہے نا, اس کو کھجانے میں مزہ بہت آتا ہے. خارش کی جگہ پر آدمی اگر کھجائے تو لذت آتی ہے کہ نہیں, لیکن وہ لذت صحت کی لذت نہیں, وہ بیماری کی لذت. جب کھجا کے سوچو کہ بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے, کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو, وہ خارش جو ہے وہ زخم میں تبدیل ہو جائے گی اور بیماری اور بڑھ جائے گی. بعد میں جب مرچیں لگیں گی اور بعد میں تکلیف ہوگی, وہ اس لذت کے آگے, لذت اس کے آگے کچھ بھی نہیں. اور اگر تم یہ اپنے آپ کو روکو کہ بھائی خارش تو ہے, کھجی تو لگ رہی ہے, لیکن کھجانے میں تکلیف, کھجانے کے بعد تکلیف بہت زیادہ ہوگی, اس واسطے میں ذرا رک جاتا ہوں اور اس کے خارش کو کھجانے کے بجائے اس میں مرہم لگاتا ہوں, خارش کو دور کرنے کی دوا کھاتا ہوں. دوا چاہے کڑوی ہی صحیح, لیکن کڑوی کھانے میں تکلیف تو ہوگی, لیکن بالآخر اس خارش سے نجات مل جائے. جب وہ خارش سے نجات ملے گی تو وہ صحت کی لذت ہوگی, تو وہ صحت کی لذت 1000 درجہ بہتر ہے اس خارش کی لذت. ایسی گناہ کی لذت کہ گناہ کی لذت وہ بے حقیقت ہے, دھوکے کی لذت ہے, اس کو اللہ کے لیے چھوڑو اور اس کی جگہ صحت کی اور تقویٰ کی لذت حاصل کرو. تو پھر دیکھو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. ارے یہ خواہشات تو پیدا ہی اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ان کو کچلا جائے اور کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ حقیقت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو باتیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالاشاعت, اردو بازار, کراچی, پاکستان. ای میل ishaat@dgcom.net.pk. فون نمبر 0300 22281402. شکریہ.